الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم یقال این الصائمون فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد۔ صدق یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، جو تیسری جلد میں حدیث نمبر 120 ہے۔ یہ جو اپلیکیشن ہے اسلام 360، اس میں بخاری شریف میں 1896 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے کو ہے عنقریب، تو اس حوالے سے اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم چند معروضات سنیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے رمضان المبارکہ کے حوالے سے، یعنی خاص اس حدیث میں روزے کا ذکر کیا گیا ہے، روزے کی فضیلت اور برکت، اور روزے داروں کو اللہ تبارک تعالیٰ جو نعمتیں آخرت میں عطا کرے گا اس کا تذکرہ اس حدیث پاک میں موجود ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان یہ میرا مہینہ ہے، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ رمضان المبارک کو جو رونق بخشی گئی ہے وہ روزوں اور قیام سے ہے، یعنی نمازیں، خاص کر بالخصوص تراویح کی جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں اور روزے جو رکھے جاتے ہیں، اس وجہ سے رمضان المبارک کو خاص رونق عطا کی گئی ہے۔ اور جو فضیلت، جو برکت رمضان کے روزوں میں اور قیام میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ دیگر دوسرے کسی مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، اور خاص فضیلت اور خاص اجر و ثواب اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادتوں کا عطا کرتا ہے۔ مگر ہر مہینے میں، سال میں کبھی بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے اور قیام کرنے کا حکم ہے، عبادات دیگر کرنے کا حکم ہے، مگر جو فضیلت اللہ نے خاص رمضان کے لیے رکھی ہے وہ کسی دوسرے مہینے میں ملتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر نعمت کو رمضان کے مہینے میں بڑھا دیتا ہے، ہر اجر و ثواب دگنا چوگنا کر دیتا ہے۔ اب اسے سمجھنے کے لیے یہ روزے کا معنی سب سے پہلے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ روزے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں الصوم سے مخاطب ہو کر بیان فرمایا ہے، یعنی روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، روزے دار کو صائم کہتے ہیں، صائم یعنی روزے دار۔ اب روزہ رکھنے والی عورت کو صائمہ کہا جاتا ہے، صائمہ یعنی روزہ رکھنے والی، صائم یعنی روزہ رکھنے والا، صوم بولے تو روزہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور جنت کو کئی حصوں میں تقسیم فرمایا، جنت کے کئی درجے ہیں اور کئی مقامات ہیں جنتیوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں ہے کہ ہر جنت کے لیے ایک دروازہ بنا رکھا ہے، ہر جنت کے جتنے بھی درجے ہیں، جتنی بھی جنتیں ہیں، ہر جنت میں داخل ہونے کے واسطے ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جیسے باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے اور باب الریان ہے۔ ایک حدیث پاک ہے اس پر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جنت کے کئی دروازے ہیں، جیسا کہ آقا فرماتے ہیں کہ باب الصلاۃ ہے، یعنی نمازیوں کے لیے دروازہ، ایک جنت کا ایک دروازہ ہے جس میں سے نمازیوں کو گزارا جائے گا۔ پھر اسی طرح ایک دروازہ ہے باب الجہاد، جہاد کرنے والوں کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے ایک دروازہ اللہ تعالیٰ
نے بنایا رکھا ہے جنت کا۔ پھر ایک ہے باب الصدقہ، یہ سخی لوگوں کے واسطے ہے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے واسطے ہے۔ پھر ایک دروازہ ہے باب الریان، یہ باب الریان، یہ جو دروازہ ہے یہ روزے داروں کے واسطے ہے۔ اب ہر کسی کو جب بندہ جنت میں داخل ہوگا بروز محشر، ہر کسی کو جو جس دروازے سے گزرنے کا مستحق ہوگا اسے اس دروازے سے گزارا جائے گا۔ اب نام لے لے کر بلایا جائے گا بروز محشر، اب آ جائیں صلاۃ والے یعنی نمازی، نماز قائم کرنے والے، اور اس باب الصلاۃ سے گزر کر جنت میں چلے جائیں۔ پھر پکارا جائے گا، اب آ جائیں باب الجہاد والے یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے، اس کی خاطر لڑنے والے، یہ آئیں، اور مجاہدین کو، مجاہدوں کو اللہ تعالیٰ اس دروازے سے گزارے گا۔ پھر ایک ہے باب الصدقہ، صدقہ خیرات کرنے والے، ان کو بلا کر بھی اس دروازے سے گزارا جائے گا۔ جب روزے داروں کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اس دروازے کا نام باب الصوم رکھا جائے۔ اب نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کا نام رکھا باب الصلاۃ۔ اب صدقہ، اسے جو ہے سخی لوگوں کے لیے جو صدقے کا جو دروازہ بنایا، سخی لوگوں کو اس میں سے گزارا جائے گا۔ پھر جہاد کرنے والوں کے لیے دروازے کا نام رکھا باب الجہاد۔ اب صوم رکھنے والوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے چاہیے تھا کہ باب الصوم دروازے کا نام رکھا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام باب الریان رکھا ہے۔ تو یہ فرق کیوں کیا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اس کے کئی مقامات بنائے، اور ہر مقام میں داخل ہونے کے واسطے ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ان دروازوں میں سے ایک دروازہ سب سے اہم ہے، اور وہ دروازہ آقا فرماتے ہیں وہ ہے باب الریان۔ یہ دروازہ یہ تمام دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے۔ اب باب الریان یعنی کیا؟ ریان کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھ لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے باب الصوم کے بجائے باب الریان اس دروازے کا نام کیوں رکھا ہے۔ تو الریان کہتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے الریان، اسے اردو میں سیرابی کہا جاتا ہے۔ الریان کا معنی ہے سیرابی۔ سیرابی یعنی کیا؟ جس بھوکے کا پیٹ بھر جاتا ہے اسے کہتے ہیں سیرابی۔ اگر کوئی پیاسا ہے تو اسے کہا جاتا ہے عطشان، پیاس کو کہا جاتا ہے عطش، عربی میں العطش یعنی پیاس، العطشان یعنی پیاسے، یعنی پیاس کا اپوزٹ ورڈ سیرابی ہے۔ جب پیاسا بندہ، بھوکا پیاسا جب کچھ کھا لے، کچھ پی لے، کوئی مشروب یا پانی پی لے تو وہ سیراب ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا، یعنی وہ سیراب ہو گیا، اسے کہتے ہیں الریان۔ ریان یعنی کیا؟ سیرابی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس دروازے کا نام، جس دروازے سے روزے داروں کو گزارے گا، اس دروازے کا نام الریان یعنی سیرابی کرنے والا دروازہ اس واسطے رکھا ہے کہ دنیا میں بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھ کر، سارا دن بھوک پیاس میں گزار کر، سارا مہینہ اپنی ساری زندگی کے روزے یا نفل ہو فرض ہو، اللہ کی خاطر بھوکا رہ کر، حلال چیزوں سے بھی پرہیز کر کے اللہ کی خاطر بھوکا رہ کر روزہ رکھ کے جب محشر میں پہنچے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں الریان میں سے گزارے گا، یعنی سیرابی والے دروازے میں سے گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ بندے میری خاطر دنیا میں بھوکے پیاسے رہ کر یہاں پہنچے تھے، آج انہیں سیرابی والے دروازے سے گزارو تاکہ یہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی پیٹ ان کا بھر جائے، سیراب ہو جائے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کے نام میں ہی اپنی ایک نعمت چھپا رکھی ہے۔ اندر جانے کے بعد جو انعام ملے گا سو ملے گا۔ اب جنت میں نمازی بھی جائیں گے، باب الصلاۃ سے گزریں گے، پھر انہیں جانے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو اجر ثواب رکھا ہے وہ ملے گا۔ جتنے نمازیں ادا کیا تھا، جتنا صدقہ دیا تھا، جتنا خیرات کیا تھا، جتنے حج کیے تھے، جتنے جہاد کیے تھے، جتنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کیا تھا، اس حساب سے اسے نیکی عطا کی جائے گی۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں روزہ رکھنے والے صائمین، یہ الریان میں گزرتے ہی ان کی سیرابی مکمل ہو جائے گی، اور اندر جانے کے بعد اسے پھر اجر دوسرا ہے۔ یعنی اب نمازیوں کو جنت میں کوئی سبیل لگائی جائے گی، کوئی کسی کو پانی کا چشمہ دے گا، کسی کو میٹھے پانی کا چشمہ دے گا، کسی کو جنت الفردوس عطا کرے گا، کسی کو شہد کی نہر عطا کی جائے گی، کسی کو دودھ کی نہر عطا کی جائے گی، کسی کو حوریں غلماں عطا کیے جائیں گے۔ مگر روزے دار کے واسطے، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کا اجر بھی
الگ ہے، وہ اجر کے بعد میں آگے آئے گی بات۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ جب یہ دروازے میں سے گزارے گا، سیرابی والے دروازے میں سے، تو اندازہ لگانے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر دنیا میں روزہ رکھنا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، اس کی کتنی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آگے فضیلت چھپا رکھی ہے، اور کتنا اجر و ثواب اللہ تبارک تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہے گا، اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سیراب کرے گا، پھر اس کے بعد اس کا اجر الگ عطا فرمائے گا۔ اب دنیا میں جو بھوک پیاس برداشت کیا، اسے آخرت میں اسے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں، اسے سیراب کر دیا جائے گا۔ اب دنیا میں جو سیراب رہے گا ہمیشہ ساری زندگی، تو اسے آخرت میں بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا اس کے برعکس۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، وہ روزے اگر ہم رکھیں گے، ادا کریں گے، اس کی پابندی ہوگی، تو یہاں کی بھوک اور پیاس آخرت میں سیرابی سے تبدیل ہوگی، اور یہاں کی سیرابی آخرت میں بروز محشر اس کی وہ سیرابی بھوک اور پیاس میں تبدیل کی جائے گی۔ اس واسطے رمضان کے روزوں کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا جاتا ہے حدیث پاک میں کہ بخاری شریف کی جو حدیث میں نے خطبے کے دوران تلاوت کی، اس کے اندر ہے کہ جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کسی نہ کسی دروازے سے گزارا جائے گا، اور اندر گزرنے کے بعد اب روزے داروں کو یہ نوبت نہیں آئے گی کہ مجھے جانا کہاں ہے، کس طرف جاؤں، یا کس فرشتے نے آ کر مجھے لے کر جانا ہے، یا کس فرشتے کے پیچھے مجھے جانا ہے، یا کس جگہ کس منزل پر جنت کے کون سے درجے میں مجھے رکھا جائے گا۔ یہ پریشانی روزے دار کو ہرگز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ فرمایا جاتا ہے حدیث پاک میں جو ہی روزے دار اس باب الریان کے قریب جائے گا تو ایک آواز آئے گی، جب بروز محشر حساب کتاب کے بعد سارے معاملات ہو جانے کے بعد اسے جنت میں داخلے کے واسطے جب وہ پہنچے گا، محشر کا معاملہ ختم کر کے جب پہنچے گا تو اچانک ایک آواز آئے گی، اللہ تبارک تعالیٰ ایک ندا دینے والے کے ہاتھ سے ندا لگائے گا کہ یقال این الصائمون، یہ آواز آئے گی کہ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں۔ بروز محشر تمام لوگ کھڑے ہوں گے میدان محشر میں، حساب کتاب ہو چکا، اب جنت میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس وقت آواز آئے گی کہ روزے دار کہاں ہیں، یدخل منہ الصائمون الباب الریان فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ندا دے گا کہ اے روزے دارو، تمام کے تمام جتنے بھی تم میں روزے دار ہیں، یہ باب الریان سے گزر کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسے ڈھونڈنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ روزے داروں کے واسطے خاص اہتمام کرے گا کہ ان کا نام لے کر پکارے گا کہ اے روزے داروں کہاں ہو، آ جاؤ اور اس باب الریان سے گزر کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو پھر ندا آئے گی فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب وہ داخل ہو جائیں گے، اس دروازے میں سے گزر جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر آواز دے گا، فرمائے گا کہ اب یہ دروازہ بند کر دو۔ جب وہ روزے دار اس دروازے میں سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے گا، اب وہ داخل ہو گئے، روزے دار اندر چلے گئے، اب یہ دروازہ بند کر دو۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب وہ داخل ہو جائیں گے روزے دار، اب یہ دروازہ بند کر دو۔ پھر اس کے بعد پھر آواز آئے گی لا يدخل منہ احد غیرہم، یعنی جب یہ روزے دار گزر گئے، اب دروازہ بند ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ اسٹرکٹلی وارننگ دے گا، بالکل سخت حکم کے ساتھ یہ حکم دے گا کہ پھر اس کے بعد ایک بھی غیر روزے دار اب اس دروازے سے گزرنے نہ پائے، اس واسطے دروازے کو بند کر دو۔ یعنی خاص روزے داروں کے واسطے یہ نعمت ہے۔ اب میدان محشر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کون ہمت کر سکتا ہے کہ گزرے، نہیں گزرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مگر پھر بھی اس کی اہمیت دکھانے کے واسطے، سمجھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک میں بیان فرما رہا ہے بزبان مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کیوں سنائے؟ اس واسطے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے۔ میدان محشر میں کوئی اپنی مرضی سے کدھر بھی جا کر گھسنے کی ہمت نہیں کرے گا، ہر طرف فرشتے تعین ہوں گے، ہر جس کا جو فیصلہ ہوگا اسے فرشتوں کے ہمراہ بھیجا جائے گا۔ اب آقا نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باب الریان کھولے گا اور روزے داروں کو اس میں سے گزارے گا، جب وہ گزر جائیں گے تو وہ دروازہ بند کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے گا۔ کس واسطے حکم دے گا؟ وہ اس واسطے اللہ تعالیٰ صاف فرمائے گا کہ لا يدخل منہ احد غیرہم، خبردار اب کوئی ایک بھی غیر روزے دار جو دنیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا، وہ بندہ اس دروازے میں سے گزرنے نہ پائے، اس واسطے اسے بند کر دو اس دروازے کو۔
جب وہ دروازہ بند ہوگا تو فرماتے ہیں آقا اسلام فلم یدخل منہ احد، پھر وہاں سے کوئی ایک بھی بندہ گزر نہیں سکے گا، پھر وہاں سے کسی کو بھی آگے گزرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ جب یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما دی تو صحابہ کی مجلس تھی، یہ حدیث سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے یہ بتائیں کہ بروز محشر اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کو ہر ایک ایک دروازے سے گزار کر جنت میں داخل کرے گا، یا رسول اللہ مجھے ان داخل ہونے والوں میں سے کسی ایک بھی دروازے سے داخل ہونے والے سے مجھے غرض نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے بیان فرما رہے ہیں کیا کہ یا رسول اللہ جو بندہ جس دروازے سے داخل ہوگا سو ہوگا، مجھے ان میں سے کسی سے بھی غرض نہیں۔ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ بروز محشر ہر دروازے سے داخل ہونے کی اجازت دے گا، جسے ہر دروازے سے داخل ہونے کی اجازت دے گا، ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم، ہاں یا ابو بکر، ہاں ایسا بھی بندہ ہوگا، اور کئی بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ہر دروازے سے ندائے گی کہ تم باب الصلاۃ سے بھی داخل ہو جاؤ، باب الجہاد سے بھی داخل ہو جاؤ، اور باب الصدقہ سے بھی داخل ہو جاؤ، اور باب الریان سے بھی داخل ہو جاؤ، ہر دروازے سے داخل ہونے کے لیے اجازت دی جائے گی۔ ایسے بھی کئی بندے ہوں گے، اور آقا فرماتے ہیں ہاں ابو بکر ایسے بھی بندے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آقا نے فرمایا کہ مجھے امید ہے تم انہی لوگوں میں سے ہوگے جنہیں ہر دروازے سے آواز آئے گی، کہ جنہیں ہر دروازے سے داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اب اس کا معنی کیا ہے اس حدیث پاک کا؟ یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے، 1897 نمبر حدیث ہے۔ تو اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ جنت بنایا، اس کے درجے بنائے، مقامات بنائے، اور ہر دروازے کے لیے نام رکھا، باب الصلاۃ نمازیوں کا دروازہ، صدقہ کرنے والوں کا دروازہ، جہاد کرنے والوں کا دروازہ، روزے داروں کا دروازہ، اس طرح ہر ایک کے نام سے الگ الگ دروازے بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کثرت سے دنیا میں نمازی ہوگا اسے نمازیوں کے دروازے میں سے گزارا جائے گا۔ اب جو بندہ کثرت سے صدقہ کرنے کے اندر جس کے اندر خاصیت ہے، جس کی عادت ہے، اسے سخی کو صدقے کے دروازے سے گزارا جائے گا۔ اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ جد و جہد کرتا ہے، یا ذکر و اذکار سے کریں، یا اسلام کی خاطر کریں، یا کسی بھی اپنی جان بچانے کی خاطر جد و جہد کریں، جو بھی جد و جہد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کرے گا اسے اس جہاد والے دروازے سے گزارا جائے گا، اور روزے دار کو روزے کے دروازے سے گزارا جائے گا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے ساتھ اس دروازے سے گزارا جائے گا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں کہ آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر ایسے بھی بندے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا، یعنی جن بندوں کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا وہ بندہ نمازی بھی ہوگا، وہ بندہ سخی بھی ہوگا، وہ بندہ روزہ رکھنے والا بھی ہوگا، وہ بندہ صدقہ خیرات کرنے والا بھی ہوگا، وہ بندہ جہاد کرنے والا بھی ہوگا۔ یعنی تمام اعمال جس بندے کے اندر یکجا جمع ہوں گے اس بندے کے واسطے یہ ہر دروازے جنت کے کھولے جائیں گے، اس کا یہ معنی ہے۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا نمبر کس میں شمار ہوگا۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کیا ہم نماز پڑھنے والوں کی صف میں ہیں؟ اگر ہم نمازی ہوں گے تو تب اس کے حقدار ہوں گے نا۔ تو اگر اپنے آپ پر ہم غور کر سکتے ہیں کیا ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ اگر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو بروز محشر اللہ تعالیٰ یہ دروازہ باب الصلاۃ کا ہم پر کھولے گا اور ندائے گی کہ باب الصلاۃ والے، صلاۃ پڑھنے والے نمازی لوگ، نماز قائم کرنے والے باب الصلاۃ سے گزر جاؤ۔ کیا اس وقت ہمیں اس دروازے سے گزرنے کی ہمت ہوگی یا ہم اس کے حقدار ہوں گے؟ یہ ہمارے اوپر ہم غور کرنا ہے۔ کیا ہم نمازی ہیں؟ اگر نمازی ہوں گے تو اس دروازے سے گزرنے کے حقدار ہوں گے۔ پھر آواز آئے گی کہ باب الصدقہ والے آ جاؤ، تو ہم صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، سخی ہیں، رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا نفلی زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ یہ ہم ادا کرنے والے ہیں، تو تب ہمیں اس کے حقدار بنیں گے ہم۔ اگر نہیں کرتے تو یہ دروازہ بھی ہم پر نہیں کھلے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کی راہ میں
جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذکر و اذکار کے ذریعے جد و جہد کرتے ہیں یا اسلام کی خاطر جد و جہد کرتے ہیں تو تب وہ دروازہ ہم پر کھلے گا، اگر نہیں کرتے تو نہیں کھلے گا۔ پھر اسی طرح ہم روزہ رکھیں گے، روزوں کی پابندی کریں گے، رمضان کا ادب و احترام کریں گے تو تب یہ باب الصوم یعنی الریان، باب الریان ہم پر کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ اس واسطے ہم اپنے حالات پر غور کرنا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس حساب سے ہمیں نماز ادا کرنے کی، روزہ ادا کرنے کی، اور صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے تو اس کے حقدار بنیں گے، اگر نہیں کرے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے اور ساری زندگی غفلت میں گزار لی، پھر یہ امید رکھیں گے کہ ہمیں باب الصدقہ سے گزرنا ہے، باب الصلاۃ سے گزرنا ہے، تو اس کے حقدار ہم نہیں ہوں گے۔ اس کے حقدار صرف وہی ہوگا جو اس حدیث پر عمل کیا ہوا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب کئی بندے ایسے ہوں گے جو ان تمام اعمال کو بجائے لائیں گے، اور یہ تمام دروازے اللہ تعالیٰ ان پر کھولے گا، اور ان تمام دروازوں سے گزر کر اسے جانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ اب باب الریان سے جب گزرنے کے بعد، اندر داخل ہونے کے بعد اسے اجر کیا ملے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ممکن ہوا تو آنے والے جمعہ کو میں اس کا آگے کا یعنی روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر کیا رکھا ہے۔ پہلا اجر تو اسے مل گیا، باب الریان سے گزرتے ہی اس کی سیرا بھی ہو گئی، اب اندر جانے کے بعد اسے انعام چاہیے، تو وہ انعام اللہ تعالیٰ کیا دے گا اس کا بیان آگے تذکرہ میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو کچھ بھی ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو، آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس مہینے کی قدر و قیمت پہچاننے، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں، حدیث پاک کی تلاوت میں کچھ غلطی خامی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا